گئے وقتوں کا ذکر ہے کہ ایک چڑی ماں نے ایک نایاب چڑیا پکڑی۔ چڑیا نے پکڑے جانے کے بعد شکاری سے کہا، اے زیرک انسان بالفرض اگر تم مجھ جیسی ننھی سی چڑیا کو کھا بھی گیا تو تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو نہ جانے اب تک کتنے بکرے، دمبے اور گائیں بلکہ اونٹ تک ڈکار گیا ہوگا۔ اگر اتنے بڑے بڑے حیوان کھا کر بھی تیری طبیعت سیر نہ ہو پائی تو میری چھٹانکی پر گوشت اور نرم ہڈیاں تو داڑھ میں زیرہ ہی ثابت ہوں گی۔ اس لیے تیری دور اندیشی اور حوصلہ مندی کا تقاضا یہی ہے کہ تم مجھے اس جال سے آزاد کر دے۔ چڑی مار بھی موج میں آ گیا اور شرارت سے بولا، یہ بتا اگر میں تیری بات مان لوں تو بھلا اس میں میری کیا بھلائی ہے؟ مجھے اس کے بدلے کیا ملے گا؟ میں نے شبانہ روز محنت سے تجھے پکڑا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے تجھے کھانے کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کے لیے پکڑا ہو۔ وہاں سے تو مجھے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ تو بھلا مجھے کیا دے سکتی ہے؟ چڑیا بڑی دانا تھی۔ اس نے کہا، مجھے فروخت کر کے آخر تجھے کتنا مال نصیب ہوگا؟ بس 2 4 10 درہم سے بات آگے کیا جائے گی؟ اب بھلا بتا وہ درہم کتنے دن تیرا ساتھ دیں گے؟ لہذا یہ گھاٹے کا سودا دل سے نکال دے اور دھیان سے میری بات سن۔ اگر تم مجھے آزاد کرنے کا احسان کر دے تو اس کے بدلے میں 3 ایسی بے بہا نصیحتیں تیرے گوش گزار کروں گی جن کا پھل تو ساری زندگی کھائے گا، اور تیرے اطمینان کے لیے کہ میں سچ بول رہی ہوں، پہلی نصیحت میں تیرے ہاتھ پر بیٹھے بیٹھے کر دوں گی، دوسری دیوار پر بیٹھ کر کروں گی، اور وہ ایسی نصیحت ہوگی کہ مارے خوشی کے تیرا ڈیروں خون بڑھ جائے گا، اور تیری نصیحت جو اعلیٰ ترین ہوگی درخت کی اونچی ڈال پر بیٹھ کر دوں گی۔ 3 نصیحتوں پر عمل درآمد کر کے تو زمانے میں بڑا نام حاصل کرنے گا۔ چڑی مار کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر چڑیا کو آزاد کر دیا۔ چڑیا حسب وعدہ پھدک کر اس کے ہاتھ پر آ بیٹھی اور بولی، سن، پہلی نصیحت یہ ہے کہ ایسی بات جو کسی بھی صورت ممکن نہ ہو اس کے بارے میں عقل مند سے عقل مند آدمی بھی تجھے مشورہ دے تو اس پر بھروسہ نہ کرنا۔ یہ کہہ کر چڑیا منڈیر پر جا بیٹھی اور بولی، دوسری نصیحت سن کہ جو مصیبت آ کے گزر جائے اس کو یاد کر کے غمگین نہ ہو، اور ایسے ہی جب کوئی آسائش آ کر ہاتھوں سے نکل جائے تو اس کے بارے میں سوچ کر مسرت حاصل کرنا فضول اور بیکار ہے۔ دوسری نصیحت چڑی مار کے سر سے گزر گئی۔ وہ جھٹ سے بولا، اس طرح نصیحت کو ذرا تفصیل سے بتا، میں سمجھ نہیں سکا۔ چڑیا پھدکتے ہوئے بولی، اس وقت میرے پوٹے میں 10 درہم وزن کا ایک بیش قیمت موتی چھپا ہوا ہے جس کی قیمت کا دنیا میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ موتی حاصل کر کے زندگی بھر کے لیے فکر مال سے بے خبر ہو جاتا، بلکہ تیری نسلیں بھی شہزادوں کی سی زندگی بسر کرتی، مگر افسوس تو نے میری باتوں میں آ کر بیش قیمت موتی کھو دیا۔ یہ تحفہ شاید تجھ جیسے بدقسمت اور بیوقوف کی تقدیر میں نہیں تھا۔ یہ سننا تھا کہ چڑی مار داڑیں مار مار کر رونے لگا اور فریاد کرنے لگا، ہائے میں تو تباہ ہو گیا، میں چلاک چڑیا کی باتوں میں کیوں آ گیا، اسے کیوں آزاد کر دیا؟ وہ بھی کیسی منحوس گھڑی تھی جب میں نے جال ڈھیلا چھوڑا اور اس نایاب چڑیا کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ اس نے مجھے ہتھیلی میں جنت کا لالچ دے کر لوٹ لیا۔ تب چڑیا بولی، ارے او نا سمجھ انسان، میں نے پہلے ہی تجھے نصیحت کی تھی کہ گزری ہوئی مصیبت پر ماتم کرنا مت رہیو۔ جب وہ بات ختم ہو گئی تو واویلا کیسا لگتا ہے تو نے میری نصیحتوں کو اپنے بہرے پن یا لالچ کی جلد بازی میں پوری طرح نہیں سنا۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ خواہ تیرے سامنے کوئی بھی ناممکن بات کو ممکن کر دکھانے کا دعویٰ کرے تو اس پر کان مت دھرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ذرا عقل سے کام لے، سوچ تو صحیح، مجھے ننھی سی جان کا کل وزن ملا کر بھی 3 درہم کے وزن سے زیادہ نہیں، بھلا 10 درہم وزن کا موتی میرے ننھے سے پوٹے میں کہاں سے آ سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی چڑی مار یکدم رونا دھونا فراموش کر بیٹھا اور حیرت کی تصویر بنا کر چڑیا کو دیکھنے لگا کہ بلا شبہ یہ صحیح کہہ رہی ہے، میں نے پہلے اس طرف نظریں کیوں نہ کیں؟ پھر بولا، اے نازک چڑیا، اب برائے مہربانی وہ تیسری نصیحت بھی مجھ پر آشکار کر دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ چڑیا نے کہا، خوب کہا، ارے او نا سمجھ، تو نے میری پچھلی 2 نصیحتوں کو کون سا پلو سے باندھ لیا جو تیسری نصیحت کا خواستگار ہے؟ وہ اعلیٰ ترین نصیحت تجھ جیسے بے دماغ انسان کے لیے نہیں۔ یہ کہا اور چہچہاتی جنگل کو روانہ ہو گئی۔ حاصل کلام، اس حکایت سے یہ بات عقل میں آتی ہے کہ وہ فائدہ جو آپ کو اپنے زیادہ قریب نظر آ رہا ہو اس کو اس فائدے پر قربان کرنا عقل مندی نہیں۔ جو وعدوں وعید کی مرہون ہو
آج کل وہ زمانہ ہے کہ کسی کے مشوروں پر بھی اندھا دھند اعتبار کر لینا بیوقوفی ہے۔ پہلے اسے اپنے نفع نقصان کے تناظر میں پر رکھیں، پھر اس مشورے کو اگر قابل عمل سمجھیں تو اس پر عمل کریں۔ دوسرا یہ کہ کسی بھی نصیحت کو ہمیشہ کان کھول کر اور دماغ کی کھڑکیاں وا کر سننا چاہیے۔ جلد بازی کا ہر کام شیطان کا ہوتا ہے۔